بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے اور رمضان المبارک بہت قریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رجب اور شعبان اور رمضان ان تینوں مہینوں کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرماویں اعمال کے ذریعے۔ اللہ رب العزت سے مسائل حل کروانا کتنا آسان ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج معاملہ الٹ ہو چکا ہے۔ ہم کسی دوست سے مانگتے ہیں ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے، ہم اپنی ماں سے مانگتے ہیں تو ہمیں کتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ جو چیز میری والدہ کے پاس ہے وہ مجھے کتنی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے، کتنے یقین سے میں دیکھیں آپ نے 100 روپیہ مانگنا ہے اپنے دوست سے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی حجت ہو، آپ تھوڑا پریشان ہو، کیسے مانگوں، 1000 مانگنا ہے، 10,000 مانگنا ہے، آپ کو بہت ضرورت ہے تو آپ کا انداز ذرا مختلف ہوگا۔ لیکن وہی 10,000 آپ پریشان ہیں اور اس پریشانی میں آپ کو اپنی والدہ سے چاہیے اور آپ کی والدہ کے پاس 10,000 ہے بھی تو آپ کتنے یقین سے مانگیں گے۔ تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس رب سے، اس ذات سے جب آپ نے مانگنا ہے تو آپ کو کتنا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پاس تو خزانے ہیں اور خزانے بھی ایسے کہ ان خزانوں سے اللہ رب العزت ساری دنیا کے سارے انسانوں کو عطا فرما دیں تو ان خزانوں میں ایک لمحہ، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، جتنی ایک پانی کے اندر، سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبویا جائے تو اس کی نوک کے اندر پانی کا ایک قطرہ لگتا ہے، اس سے سمندر کے پانی میں تو کمی آتی ہے، میرے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، اور ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا یقین کہاں ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو یقین سے کہہ رہا ہوں، میرے وظائف اوورال لوگ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، یہاں گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ تو ہم سے ہوتا نہیں، ہمیں کوئی شارٹ کٹ سا وظیفہ بتائیں ہمارا مسئلہ حل، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ مسائل کو حل فرمانے والے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی ہمارے مسئلوں کو حل نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہماری پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے سوا کوئی ہمیں سکون نہیں دے سکتا، راحت نہیں دے سکتا۔ عزت ذلت کی مالک اللہ رب العزت کی ذات، زندگی موت کی مالک اللہ رب العزت کی ذات، صحت بیماری کی مالک اللہ رب العزت کی ذات، بے جان سے جاندار کو پیدا کر دے، جاندار سے بے جان کو پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت مرغی انڈا دیتی ہے، بے جان ہے، اور اللہ رب العزت ہی اس انڈے سے دوبارہ مرغی کا چوزا وہ اس کو تخلیق فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی بتلاؤں، مرغی تو انڈوں پر بیٹھتی ہے، کچھ پرندے انڈوں پر بیٹھتے ہیں، لیکن کچھوے کے بارے میں یہ سنا ہے کہ کچھوا اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے کہ اس کی مادہ انڈوں پر بیٹھتی نہیں بلکہ صرف انڈوں کو دیکھتی ہے، اور ان انڈوں کو دیکھتے ہوئے صرف یہ تصور کرتی ہے کہ اس انڈے کے اندر میرا بچہ یوں بن رہا ہے۔ اس کی اس تخلیق کے، اللہ رب العزت کی اس تخلیق پہ غور کرنے پر اللہ رب العزت اس انڈے میں اس بچے کو تخلیق فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نفع والی چیز میں سے نقصان پیدا کر دیں، اللہ نقصان والی چیز میں سے نفع۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، پوچھتے ہیں کیا ہے، وہ عرض کرتے ہیں پیارے اللہ عصا ہے، جواب اتنا کافی تھا، لیکن وہ آگے فرمانے لگے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں۔ مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی ایسی تھی کہ اس پہ وہ ٹیک لگا کے سو بھی جایا کرتے تھے تو اس کے نفع گنوائے، تو اللہ رب العزت نے اسی لاٹھی کو ازدہے میں، نقصان والی چیز میں بدل دیا۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ دنیا، یہ ڈیجیٹل میڈیا کا یہ جو دور ہے اور یہ سائی فائی جو دور ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں مختلف جو ہے وہ کیمرے کے اندر آپ کافی میجیکل ٹرکس دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ اس دنیا کے اندر موجود کوئی انسان کسی لکڑی کو سانپ نہیں بنا سکتا، لیکن میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں کہ تصرف میں، جادوگری میں تو یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سانپ، رسی سانپ بن جائے، جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے کی تھی، لیکن جب وہ لکڑی وہ اژدہا بنی تو ان جادوگروں نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ جادو ہے ہی نہیں، وہ میرے اللہ کی قدرت ہے اور میرے اللہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے جو اللہ اتنی قدرتوں کے مالک ہیں، اس ذات کے لیے میرا مسئلہ حل کرنا کوئی مشکل ہے؟ اس ذات کے لیے آپ کی پریشانیاں حل کرنا آپ کو مشکل سے نکالنا کو مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو ہم نے اپنے لیے بنا لی۔ جس ذات کو راضی کر کے ہم نے اپنے سارے مسئلے حل کروانے تھے، اس ذات کو ناراض کر کے ہم در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔
میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ آگے پیچھے وظیفے کرنے چھوڑ دیں، آپ صرف اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز میں پہلے 5 منٹ جو میں نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کی ہے، روزانہ اس عظمت اور بڑائی کو سنتے چلے جائیں، اور ایک وقت آئے گا آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عظمت اور بڑائی بھی نہ سننی پڑے، مجھے نمازیں بھی نہ پڑھنی پڑیں، مجھے گناہوں کو بھی نہ چھوڑنا پڑے اور میرے مسئلے بھی حل ہو جائیں، تو میں آپ کو کھلی اجازت دیتا ہوں، آپ ساری دنیا گھوم پھر آئیں اور طرح طرح کے وظیفے کر کے اپنا بیڑا غرق کر کے آ جائیں، اور پھر آ کر میری ویڈیوز میں اپلوڈ ہونے والے وظائف کو روزانہ آپ سننا شروع کر دیں۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مسئلے پریشانی سے اللہ رب العزت آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، سکون اور راحت عطا فرمائیں گے، بے سکونیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری بات ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے، آپ کا مسئلے کا حل یہاں موجود ہے اور آپ کو مفت میں مل رہا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو آرام ضرور آ جائے گا، آپ نے صرف فلاں بد پرہیزی چھوڑنی ہے۔ یہ بندہ جانتا بھی ہے کہ میں اگر یہ بد پرہیزی چھوڑ دوں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے، تو یہ بندہ ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتا۔ جو بندہ میری ویڈیوز کو سن کے بھی آگے پیچھے جا کے وظیفے ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہ بندہ اپنے مسائل کا حل چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی میری ویڈیوز میں سنیں، اور اس کے بعد جو حدیث مبارکہ کے مطابق یہ عمل سارا کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو چاہو مانگ لو، اور آپ مانگیں اور آپ کا مسئلہ حل نہ ہو، یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا بے یقینی کی وجہ سے۔ اور بے یقینی کیوں ہے؟ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ماں سے مانگتے ہوئے بھی آپ کو یقین ہے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے جو بے یقینی ہمارے دلوں کے اندر ہے، آپ سب اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے یہ بے یقینی ہے یا نہیں۔ یہ بے یقینی نہ ہوتی تو دعائیں قبول نہ ہو جاتی۔ یہ بے یقینی کیوں ہے کہ ہم نے نہ اللہ کو بولا، نہ ہم نے اللہ رب العزت کو سنا۔ اللہ کو بولنے اور سننے سے یہ یقین بنے گا، اور یہ یقین انشاءاللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا۔ آپ سنیں گے نہیں تو یقین کیسے بنے گا؟ یقین نہیں بنے گا تو مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ تو حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عظمت اور بڑائی، اس کے بعد جتنا ہو سکے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر نبی علیہ السلام فرما رہے جو چاہو مانگ لو۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی آپ نے سن لی، اب نبی علیہ السلام پہ کم از کم 10 مرتبہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ کر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، یا ارحم الراحمین 3 دفعہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، جو چاہیں مانگ لیں، اور آخر میں جب آپ دعا کر لیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے دعا کر لیں، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جمعہ کے دن خاص طور پہ اس عمل کو کریں، اور اوورآل جب بھی آپ میری ویڈیو کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ اس عمل کو لازمی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ عام طور پہ سب کو اجازت ہے، خاص اجازت چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، نماز کی پابندی کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو خاص طور پہ بچانا ہے۔ نہیں بچتے تو میری ویڈیوز کنٹینیوسلی سنتے رہیں، گناہ ختم ہوتے جائیں گے اور اعمال درست ہوتے جائیں گے اور مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ حل یہی ہے، آپ کی مرضی ہے۔ اب دھکے کھانے ہیں ساری دنیا میں، وظیفے پہ وظیفے کرنے ہیں تو نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میڈیکل سٹور سے دوائیاں اٹھا کے کھاتے رہیں تو فائدہ ہو جائے گا، جب تک کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ مستقل میڈیسن استعمال نہ کریں فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آپ میری ویڈیوز پر پابندی سے آپ ویڈیوز کو دیکھیے، اللہ کی عظمت بڑائی سنیے، آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ لوگوں کے تو الحمدللہ بعض کا پہلے دن، بعض کا دوسرے، بعض کا تیسرے دن مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ بتائیے گا آپ کا مسئلہ کب حل ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مزید کوئی شرائط نہیں، دعا کے بعد درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔